السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، وزیر اعظم آزاد کشمیر کو عدالت نے نااہل قرار دے دیا ہے۔ ابھی سے کچھ دیر پہلے یہ فیصلہ دیا گیا ہے۔ یہ آزاد کشمیر کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ بڑی خبر ہے، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے وزیر اعظم تھے آزاد کشمیر میں۔ عدالتوں کے خلاف مسلسل ہرزہ سرائی کرتے رہے، عدالتوں کے خلاف مسلسل دھمکی آمیز بیانات دیتے رہے، توہین کرتے رہے مسلسل عدالتوں کے حوالے سے۔ تو عدالت نے ان کو بلایا تھا، عدالت میں وہ پیش نہیں ہوئے اور الٹا جملے یہ تقریروں میں کہے کہ جی وزیر اعظم کے پاس اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس طرح کی باتیں بھی کی کہ عدالتوں میں پیش ہوتے رہیں اور فوری ہنگامی بلا لیں کہ کل پہنچو تو کل ہی وزیر اعظم پہنچ جائے، تو کوئی اور کام نہیں ہے وزیر اعظم کے پاس۔ یہ اس طرح کے بیانات دیتے رہے۔ کل بلایا تھا عدالت نے لیکن وہ نہیں گئے تھے، تو آج پھر عدالت نے بلایا سختی سے۔ تو آج وہ پیش ہوئے عدالت میں، آزاد کشمیر کی جو ہائی کورٹ ہے، ہائی کورٹ میں پیش تو ہوئے لیکن معافی بھی مانگی، غیر مشروط معافی مانگی، تحریری طور پر معافی مانگی، لیکن عدالت ٹھان چکی تھی کہ بھائی یہ انہوں نے ایک ریڈ لائن کراس کر دی ہے، انہوں نے انتہا کر دی ہے عدالت کے حوالے سے، توہین عدالت کی مسلسل توہین عدالت کر رہے ہیں۔ ان کے جو بیانات ہیں، جو کلپس ہیں، وہ بھی عدالت میں چلائے گئے، جو عدالت کے حوالے سے انہوں نے دھمکی آمیز بیانات دیے ہیں یا توہین آمیز بیانات دیے ہیں، وہ بھی کلپس بھی، ویڈیو بھی عدالت میں چلائی گئی۔ 2 گھنٹے کی سماعت تھی اور ایک ہی سماعت میں 2 گھنٹے کے اندر فیصلہ عدالت نے سنا دیا۔ آج ہی سماعت کی اور 2 گھنٹے میں، لیکن وزیر اعظم کی معافی، آزاد کشمیر کی سردار تنویر الیاس کی معافی قبول نہیں کی عدالت نے، اور اب معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے۔ ظاہر ہے ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں صداقت حسین راجہ، انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے اور ان کو نااہل قرار دے کر سیٹ جو ہے ان کی ویکنٹ کر دی گئی ہے، خالی کر دی گئی ہے، اور ان کو کسی بھی سرکاری یا عوامی عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ اور آزاد کشمیر کی الیکشن کمیشن کو، چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کو لکھ دیا ہے عدالت نے کہ نئے وزیر اعظم کا انتخاب کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں اور نیا وزیر اعظم منتخب کیا جائے۔ اس میں دھمکی آمیز جو لہجہ اختیار کرتے رہے ہیں، اس میں جی اب سپریم کورٹ میں جسٹس سعید اکرم ہے، سپریم کورٹ آزاد کشمیر کے جو چیف جسٹس ہے، انہوں نے 3 رکنی بینچ نے اب سماعت کرنی ہے۔ معاملہ اس میں چلا گیا کیونکہ ان کو نہ صرف ہائی کورٹ بلا رہی تھی، ان کو سپریم کورٹ نے بھی بلایا تھا۔ ہائی کورٹ میں بھی پیش نہیں ہو رہے تھے، سپریم کورٹ میں بھی پیش نہیں ہو رہے تھے، تو اب سپریم کورٹ میں بھی وہ پہنچ گئے ہیں۔ لیکن اب عدالت آج ہی شاید سماعت کرے، لیکن فی الحال سردار تنویر الیاس نااہل ہو گئے ہیں۔ فواد چودھری جو ہیں ان کی پارٹی کے رہنما، انہوں نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ جی آپ جو ہے عدالت سے معافی مانگیں، غیر مشروط معافی مانگیں، عدالت کی توہین نہ کریں۔ اچھا، یہ خبر میں پڑھ کر سناتا ہوں، اور اس کے بعد تنویر الیاس کے حوالے سے میں کچھ چیزیں بتاؤں گا کہ ان کی اخلاقیات کا معیار کتنا نیچے ہے۔ ہمارے پہلے بتا دیتا ہوں، خبر بعد میں پڑھتا ہوں۔ ہمارے ایک جیو کے رپورٹر ہیں اسلام آباد کے، وہ ہیں کشمیر کے سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے ان کو کوئی فون کیا، کسی خبر کا کوئی خبر تھی، کنفرم کرنی تھی، وزیر اعظم آزاد کشمیر کو فون کیا، تنویر الیاس صاحب کو۔ اچھا، یہ بھی بتاؤں کہ تنویر الیاس بہت سارے دوستوں کو پتا ہوگا، بہت سارے دوستوں کو پتا نہیں ہوگا۔ اسلام آباد میں جو سینٹورس مال ہے، شاپنگ مال، سب سے بڑا اس وقت اسلام آباد میں سب سے بڑا شاپنگ مال سینٹورس مال ہے، وہ سردار تنویر الیاس کا ہے۔ پیسہ تو ان کے پاس بہت آ جاتا ہے، لیکن ان کو انسانیت، اخلاقیات، قانون، آئین، یہ پیسے کے شاید بلبوتے پہ، پیسے کے زور پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہی اتم ہیں، ہم ہی اوپر ہیں، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، جج بھی خرید لیں گے، وکیل بھی، صحافی بھی، یہ ان کا خیال شاید یہ ہوتا ہے، اس لیے یہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے پیسے کی وجہ سے۔
تو یہ پیسہ تو ان کے پاس بہت ہے، ابھی بعد میں امیر بنے ہیں۔ وہ جو جملہ آپ نے سنا تھا، ایک انڈین لڑکی نے گایا ہے، تمہاری دولت بتا رہی ہے، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے، تمہاری دولت نئی نئی ہے۔ تو سردار تنویر الیاس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کی دولت نئی نئی ہے، ان کو پہلے خاندانی ان کی دولت نہیں ہے۔ انہوں نے بس کیونکہ کشمیر کے لوگ باہر زیادہ تر رہتے ہیں، اور باہر رہ کے انہوں نے اپنا سسٹم بنا لیا، کیسے بنا لیا یہ تو مجھے صحیح علم نہیں ہے، لوگوں کی کہانیاں ہوتی ہیں مختلف۔ تو پیسہ انہوں نے بنا لیا اور دولت نئی نئی آئی ہے، اسی لیے ایتھکس، اخلاقیات، قانون، اصول، انسانیت، ان چیزوں کو شاید وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ تو ہمارے جیو کے رپورٹر نے ان کو فون کیا خبر کے لیے، وہ جیو کے رپورٹر میرے ساتھ ملے تھے، ان کو جو گالیاں دی ہیں وزیر اعظم نے، میں تو حیران رہ گیا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ تنویر الیاس ہے، یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر ہے۔ ماں بہن کی گالیاں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی وزیر اعظم کے منصب پر بندہ بیٹھا ہو، جس کو بٹھایا گیا ہو، اور وہ ایک عام سا ایک شہری جو ہے، صحافی بھی عام شہری ہی ہوتا ہے، صحافی کوئی اتنا بڑا وہ ترم خان بھی نہیں ہے، کوئی حامد میر بھی نہیں ہے، ظاہر ہے میری طرح عام صحافی ہے۔ تو ان کو ماں بہن کی اتنی گندی گندی گالیاں دے رہے ہیں تنویر الیاس صاحب کہ میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، آپ کو مجھے تو فون کیوں کیا ہے، تمہاری جرت کیسے ہوئی، تمہاری حیثیت کیا ہے، تم چاہتے کیا ہو، اور اس طرح کی ان کے ساتھ گفتگو کر رہی ہیں۔ دوبارہ مجھے فون نہ کرنا، میں نہیں تو میں یہ کر دوں گا تیری، اس طرح گالیاں دے رہی ہیں۔ تو وہ صحافی میرے پاس آیا، مجھے کلپ سنایا، یہ صحافی نے احتجاج بھی کیا تھا، مذمتی قرارداد اور مذمتی بیانات بھی جاری ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے پھر بتایا کہ سر جی یہ ہے سردار تنویر الیاس کا حال۔ تو پھر میں نے کوشش کی تھی، میں نے کہا چلو میں اس پہ پروگرام کر لوں گا، لیکن میں نے ویلاگ نہیں کر پایا تھا، تو شاید بزی ہونے کی وجہ سے ٹائم نہیں ملا۔ تو تنویر الیاس صاحب کی اخلاقیات اس طرح کی، اور بھی ان کے اخلاقیات کے حوالے سے بہت سارے ریومرز، میں ڈیپ میں نہیں جانا چاہ رہا، اخلاقیات کی بات کر دی۔ کشمیر کے لوگ سمجھ سکتے ہیں جو سردار تنویر الیاس کو جانتے ہیں اچھی طرح، کہ ان کے اخلاقیات کے بارے میں کسے کہانیاں کیا چل رہی ہوتی ہیں، اس میں ڈیٹیل میں میں نہیں جا سکتا، کیونکہ میری تربیت ایسی نہیں ہے کہ میں ان چیزوں میں جاؤں۔ میں تعمیری کام کرتا ہوں، اسی لیے تقریبی کام کوشش کرتا ہوں کہ نہ ہو۔ باقی سمجھ گئے ہیں کشمیر کے لوگ تنویر الیاس کے اخلاقیات کے بارے میں کیا کیا باتیں مارکیٹ میں پھیلی ہوئی ہے۔ تو یہ اس طرح کے لوگ جب وزارت عظمیٰ کے منصب پر بٹھائے جائیں گے تو پھر اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ تو تنویر الیاس صاحب جو ہے، انہوں نے آج آزاد، خبر پڑھ کر سناتا ہوں میں، تنویر الیاس صاحب آج آزاد کشمیر ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ ان کے خلاف سماعت چیف جسٹس ہائی کورٹ صداقت حسین راجہ کی سربراہی میں فل کورٹ بینچ نے کی ہے۔ فل کورٹ، پورا بینچ بیٹھا ہے، فل کورٹ بیٹھی ہے۔ سماعت کے دوران وزیر اعظم آزاد کشمیر کی تقاریر کے کلپ بھی چلائے گئے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے عدالت میں غیر مشروط معافی مانگی، اور یہ کہا کہ جی میرے کسی جملے سے، کسی بات سے، میرے الفاظ سے اگر جج ہرٹ ہوئے ہیں تو میں غیر مشروط معافی مانگتا ہوں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد سپریم کورٹ بھی پہنچ گئے۔ سپریم کورٹ کا فل بینچ چیف جسٹس سعید اکرم کی سربراہی میں سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس خواجہ نسیم اور جسٹس رضا علی خان شامل ہیں۔ اچھا جی، ایک اور خبر جو اس میں اضافہ ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ جی عدالت عالیہ نے جب ان کو بلایا تو انہوں نے جو جملہ کہا وہ یہ ہے کہ جی اچھا 12 بجے طلب کیا تھا آج تنویر الیاس کو عدالت نے، اور تنویر الیاس نے کہا تھا اس کے بدلے میں، عدالت میں پیش ہونے کی بجائے کہا تھا کہ میں نے کہا تھا نا کہ جہاں میں پاؤں رکھتا ہوں وہاں دھواں اٹھتا ہے، یہ عدالت کے بارے میں کہا تھا۔ یعنی وہ عدالت کے حوالے سے شاید یہ بات کر رہے ہیں کہ عدالت کو تکلیف ہوئی ہے میرے باتوں سے، یا میں نے جو کچھ کہہ رہا ہوں عدالت کو تکلیف ہو رہی ہے۔ کہہ رہا ہے کہ میں، یعنی عدالت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، عدالت بلا رہی ہے
وہ بلاوے پہ اس نوٹس پہ کہہ رہا ہے، جس طرح بابر اعوان نے کہا تھا سپریم کورٹ کے نوٹس پہ کہ نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا، اس پہ بھی توہین عدالت ہوئی تھی۔ اس کا بابر اعوان کا لائسنس، وکالت کا جو لائسنس ہے وہ منسوخ کر دیا گیا تھا عدالت کی جانب سے۔ تو تنویر الیاس نے بھی وہی کام کیا ہے، کہتے ہیں کہ جی میں نے کہا تھا کہ میں جہاں پاؤں رکھتا ہوں وہاں دھواں اٹھتا ہے، 5 ارب روپے سعودی عرب ڈیولپمنٹ فنڈ دے رہا ہے، اس پر 2.5 ماہ سے اسٹے ہے، عدالت نے کوئی اسٹے دیا ہے۔ ظاہر ہے مال تو اسی طرح ہی بناتے ہیں نا، عدالت نے اسٹے ایسے تو نہیں دیا ہوگا، یہ سینٹورس مال اس طرح تو نہیں بنے، مطلب مال تو اسی طرح ہی لوگ بناتے ہیں۔ تو 5 ارب روپے سعودی عرب ڈیولپمنٹ فنڈ دے رہا ہے، اس پر 2.5 ماہ سے اسٹے ہے۔ مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ کس چیز کی توہین عدالت ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی کیا وزیر اعظم اتنا فارغ بیٹھا ہے، فارغ بیٹھا ہوتا ہے؟ یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے عدالت کو بلاوے پہ نوٹس پر جواب یہ دیا ہے، تقریر میں وہ بھی مطلب تحریری طور پر جواب نہیں دیا، وکیل کے ذریعے نہیں دیا، انہوں نے تقریریں عوامی اجتماعات میں اور ویڈیو کلپس ان کے ہیں کہ بھائی آپ یہ بتائیں مجھے کہ کیا وزیر اعظم اتنا فارغ بیٹھا ہوتا ہے کہ وہ اگلے ہی دن آ جائے عدالت میں پیش ہو جائے؟ ریاست کو یرغمال بننے نہیں دیں گے، یہ کہتے ہیں تنویر الیاس صاحب کہ ہم ریاست کو یرغمال بننے نہیں دیں گے۔ تو اب اس طرح کے بیانات ظاہر توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو عدالت نے آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ نے ان کو نااہل قرار دے دیا ہے فی الحال، اور فواد چودھری نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ جی پاؤں پکڑیں، دوسرے الفاظ میں پاؤں پکڑیں، عدالت سے معافی مانگیں، غیر مشروط معافی مانگیں۔ سپریم کورٹ کا آپشن آپ کے پاس موجود ہے، اب سپریم کورٹ نے بھی پہلے بلایا تھا، اگر سپریم کورٹ نے ان کو بحال کیا تو ظاہر بحال ہو جائیں گے، لیکن ول نہ ڈیلو کھاسوں والا کام ہوگا پھر، تو دوبارہ شاید توہین عدالت تو نہیں کریں گے، لیکن یہ بھی سپریم کورٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سپریم کورٹ ان کو ریلیف دیتی ہے یا سردار تنویر الیاس کا پتہ ہمیشہ کے لیے کاٹ دیتی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔